السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام معزز حاضرین، لائق احترام سامعین و خواتین، آج عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا دوسرا دن ہے۔ تقریباً لوگ وہ ہیں جنہوں نے کل کے دن اللہ کے نام پر اپنے جانور کو اللہ کے لیے ذبح کر دیا، اور کچھ لوگ ابھی ذبح کرنا باقی ہے، اور کچھ کے لیے جنہوں نے ابھی ذبح نہیں کیا، کل مغرب تک کا موقع ہے کہ وہ اپنے جانور کو، اپنی قربانی کو اگر انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو کر لے۔ لیکن معزز حاضرین، یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ جو بقرعید ہے، یہ ہم اور آپ کو کیا سبق دیتی ہے، ہم اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے، ہم اور آپ کو کیا میسج دیتی ہے، اسے غور کرنے، اس پر فوکس کرنے اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو تہوارات رکھے ہیں وہ دو ہیں، ایک عید الفطر ہیں اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: لنا عیدان، ہماری دو عیدیں ہیں، ایک رمضان کی عید ہے، دوسرے بقرعید کی عید ہے۔ تو یہ جو دو تہوارات ہوتے ہیں، ہر تہوار مسلمانوں کا امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ہوتا گئے، اور ہر عید ہم اور آپ کو کچھ نہ کچھ پیغام دیتی ہے۔ بقرعید کا پیغام کیا گئے؟ بقرعید کا سبق کیا گئے؟ اللہ تبارک و تعالی اس عید کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اس پہ غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ جو بھی انسان کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ پانا چاہتا ہے، بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے، دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے یہ بقرعید یہ سبق دیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا۔ جو انسان ترقی کرنا چاہتا ہے اسے پہلے اپنے آپ کو گلانا اور پگھلانا پڑے گا۔ جو انسان دنیا میں عروج پر، بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں، جب تک وہ اپنے آپ کو کھپائے گا نہیں، جب تک وہ محنتیں نہیں کرے گا، مشقتوں کو برداشت نہیں کرے گا، تب تک وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔
آپ خود غور کریں، ابھی جانور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، کل آپ نے ذبح کیا گئے، اس جانور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جانور کل اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی گڈیوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا اور آ کر کہے گا کہ اے اللہ فلاں بندے نے مجھے تیرے نام پر ذبح کیا تھا۔ یہ جانور کو، ایک ایسا جانور جسے کوئی عقل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی مقام مل رہا گئے، کیا مقام کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، پورا وجود اس کا ختم ہو گیا، گوشت تقسیم ہو گیا، اس کے جسم کے اعضاء کسی کوڑے دان میں پھینک دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا۔ یہ مقام اسے کیسے ملا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اللہ کے نام پر عید الاضحیٰ میں وہ جانور ذبح ہو گیا، اسی لیے اللہ نے اس کو وہ مقام دیا۔ آپ خود دیکھیں، ہم بقرعید مناتے ہیں، بقرعید میں ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ جو قربانی ہے کس کی یادگار ہے؟ کس نے سب سے پہلے یہ کام 10 ذوالحجہ کو کیا تھا؟ کس شخص کی یاد میں، کس شخص کے طریقے کو آج امت مسلمہ کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد منا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ گزر کے سال ہا سال گزر گئے، 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، دنیا کے 3 بڑے مذاہب گئے، کرسچن گئے، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ مسلمان اپنا رشتہ سیدنا ابراہیم سے جوڑتے ہیں، عیسائی اپنا رشتہ سیدنا ابراہیم سے جوڑتے ہیں، یہودی اپنا رشتہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام ہزاروں سال پہلے کیا، اللہ نے آج تک اس کو زندہ رکھا، ان کا نام آج تک باقی ہے۔ اس دعاؤں میں کہا جاتا ہے اے اللہ آپ اس قربانی کو میرے قبول فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم کی جانب سے دی جانے والی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔ تو یہ جو یادیں ہیں، یہ جو نام لیا جاتا ہے، یوں ہی نہیں لیا جاتا، ایسے ہی حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، دل میں آیا اور تذکرہ کر دیا، نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم نے جو قربانیاں دی تھی، جو مشقتیں برداشت کی تھی، جو مصائب، جو آلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھیلے تھے، اللہ کی خاطر برداشت کیے تھے، اس کا نتیجہ ہے کہ گزر کے ہزاروں سال ہو گئے لیکن آج بھی امت محمدیہ ان کا نام لیتی۔ تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ قربانیوں کے بعد نام پیدا ہوتا ہے، بغیر قربانیوں کے نام پیدا نہیں ہوتا، بغیر قربانی کے انسان ترقی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم کی قربانیاں کیا ہیں آپ نے سن رکھی ہوگی۔ حضرت ابراہیم کی قربانیاں، پیدا ہوئے ابھی جوانی کی دہلیز پر پہنچے تھے، باپ کے گھر سے نکال دیے گئے، وہاں سے نکلے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں داخل کیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، آگ سلامتی والی بنی، پھر ملک سے نکال دیے گئے، وہاں پہنچے، اولاد اللہ سے مانگی، اللہ نے اولاد دی، اولاد کو پھر ایک میدان میں، وادی غیر ذی زرع میں، چٹیل میدان میں چھوڑنا پڑا، پھر بچہ جب جوان ہوا تو اس بچے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں، مصیبت کی ہر گھڑی میں کھرے اترے، ذرا برابر بھی چونچرا نہیں کیا، اللہ نے آج تک ان کا نام باقی رکھا۔ یہ بقرعید کا پیغام ہے۔ مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے۔
قربانیاں دینی پڑتی گئے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی گئیں، صبر کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، آزمائشوں کا بلند ہمتی کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان دنیا میں بھی ترقی کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ بقرعید کا پیغام ہے، یہ بقرعید کا میسج ہے، یہ بقرعید کا سبق ہے کہ انسان قربانی دینے کا مزاج پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی گئے۔ آقا علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ میں 13 سال مشقتوں کے ساتھ گزارے۔ کیا کیا سلوک آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا گیا، بہت زیادہ خطرناک، اذیتناک، تکلیف دہ سلوک آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، لیکن ان تمام مصیبتوں کو اللہ کے نبی نے برداشت کیا، حتیٰ کہ آپ کو مکۃ المکرمہ سے نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی مدینہ المنورہ میں جا کر آپ نے دعوت کا کام کیا، دین کا کام کیا، جنگیں لڑی، کئی مشقتوں کو برداشت کیا، آخر کار پھر وہ موقع آیا کہ جس مکہ سے آپ کو مکے والوں نے نکالا تھا، سن 8 ہجری کے اندر اللہ کے نبی اسی مکہ کے بادشاہ بن کے داخل ہوئے۔ اسی مکہ سے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، آپ وہاں کے بادشاہ بن کے داخل ہوئے۔ کیوں؟ چند سال کا عرصہ گزرا۔ حضرات صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، حضرات صحابہ کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، لیکن اسلام کے خاطر انہوں نے مشقت کو برداشت کی، اسلام کے خاطر انہوں نے تکلیفیں جھیلی۔ جو قربانی دینے کے لیے انہیں کہا گیا، ہر طرح کی قربانی حضرات صحابہ نے دی۔ قربانیاں دینے کے بعد وہ مقام پیدا ہوا حضرات صحابہ کا، اللہ نے وہ مقام انہیں دنیا میں دلایا کہ بڑے بڑے لوگ حضرات صحابہ کے سامنے آ کر اپنی گردنوں کو جھکا دیا کرتے تھے۔ جن کو پہننے کے لیے کل کپڑے میسر نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، شناخت نہیں تھی کافور تھے یا نمک تھا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ مشقتوں کو برداشت کیا حضرات صحابہ نے، تو اللہ نے ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی کہ ایک مٹی کو اٹھا کر وہ سونا بنا دیا کرتے تھے۔ حقیقت کی مٹی کو سونا نہیں بلکہ قابل بنانے کی صلاحیت اللہ نے انہیں دے دی۔ حضرات صحابہ، حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ کتابوں میں آتا گئے ریشم کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہے تھے، ناک کی ریزش کو پوچھ رہے تھے۔ حضرات بیٹھنے والوں نے پوچھا، تعجب سے دیکھا ریشم لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں آج ناک پوچھنے کے لیے ریشم گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ایک زمانہ وہ تھا ابو ہریرہ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتا تھا بھوک کے مارے، لوگ آ کے مرگی کے مرض میں بیمار ہے سمجھ کے گردن پہ پیر رکھا کرتے تھے، لیکن ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے نتیجے میں، قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے آج یہ مقام دیا، بخ بخ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا تیری شان ہے کہ تو ریشم کے کپڑے سے ناک پوچھتا۔ یوں ہی ریشم کا کپڑا ہاتھ میں نہیں آیا، سلطنتیں یوں ہی نہیں مل گئی، بادشاہتیں یوں ہی نہیں مل گئی، بلکہ پہلے قربانیاں دی۔ یہ بقرعید آج جس کا دوسرا دن چل رہا ہے، ہم اور آپ کو یہی سبق دیتی گئے کہ ایک جانور اللہ کے یہاں اس کا مقام بنتا گئے اللہ کے نام پہ قربان ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے انسان کو قربانیاں دینے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا دانے کی مثال دیتے ہوئے، ایک دانہ ہے، دانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن
جب دانے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، زمین کی اندھیریوں کو دانہ برداشت کرتا گئے، زمین میں پھٹتا گئے، پھٹ کے جب پودا نکلتا گئے، اس پودے پہ بالیاں آتی گئے، وہ سوکھتی گئے، چاول بنتا گئے، دکان میں آتا گئے تو لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ خریدتے ہیں، وہ کسی کے پاس چل کے نہیں آتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ دانے نے پہلے اپنے آپ کو کھپایا ہے، مٹایا ہے، زمین کی اندھیریوں کو برداشت کیا گئے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ اگر انسان کچھ مرتبہ پانا چاہتا گئے، بلندیوں کو حاصل کرنا چاہتا گئے، ترقیاں چاہتا گئے، خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ گلے گلزار ہونے کے لیے، مقام پانے کے لیے انسان کو پہلے اپنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ آج ہمارا مزاج قربانیاں دینے کا نہیں رہا، نوجوان قربانی دینا نہیں چاہتے، کسی بھی نام پہ قربانی دینا نہیں چاہتے، نہ دین کے نام پہ قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ دنیا کے نام پہ قربانی دینا چاہتے ہیں۔ چاہتے کیا ہیں؟ خواہشیں، آرزویں، تمنائیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسی خواہشیں چبوتروں پہ بیٹھ کے سوچتے گئے آسمان سے ستارے توڑ کے لانا گئے، راتوں میں 12 بجے فون ہاتھ میں لے کے سوچتے گئے کہ 4 منزلہ عمارت بنانی گئے، یہ گاڑی خریدنی ہے، وہ گاڑی خریدنی ہے، سگریٹ کا ایک کش چورستے پہ مار کے سوچتے گئے، وہ کر لینا گئے، ایسی خواہشیں ہیں انسان کی۔ یہ سب خواہشوں کے ساتھ آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ دین میں ترقی چاہتے ہیں تب بھی قربانیاں دینا پڑے گا، دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، آپ 1 سے 4 گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اپنی جیسے انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے نا لگژری لائف، انتہائی بہترین نازک ترین بڑے بڑے ملینر اور اربوں کے مالک لوگوں کی جیسے لائف رہتی ہے ویسی زندگی گزارنے کا انسان سوچتا ہے، تمنائیں آتی ہے انسان کے ذہن میں، تو صرف سوچنے سے، گمان کر لینے سے، دل میں لانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کو قربانیاں دینا پڑتی ہے۔ صبح اٹھ کے کام پہ جانا پڑتا ہے، رات میں جلدی سونا پڑتا ہے، دن میں ہوشیاری کے ساتھ، دماغ کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تمام چیزیں جب ہوتی ہے تب انسان ترقی کرتا ہے۔ پیدرم سلطان بود، یہ پہلے آج سے 70-80 سال پہلے ہندوستان میں ایک نعرہ لگاتے تھے لوگ، جو بڑے بڑے شہزادے تھے وہ یہ کہتے تھے پیدرم سلطان بود، ہمارے باوا بادشاہ تھے، ہمارے ابا بادشاہ تھے، لہذا ہم ایسا رہنا پسند کرتے ہیں۔ پیدرم سلطان بود کا نعرہ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بقرعید آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، آپ کچھ بھی چاہتے ہیں پہلے قربانیاں دے، آپ محنتیں کرے، اپنا پسینہ بہائے، اپنا خون بہائے، 1 سے 4 گھنٹے زائد وقت کام کریں، صبح آپ 10 بجے اٹھنے کا مزاج گئے 6 بجے اٹھنے کا مزاج پیدا کرے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ترقیاں کیسے نہیں ہوتی، آرزویں کیسے پوری نہیں ہوتی۔ آرزویں انسان پوری کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اپنے گریبان میں جا کے، ہم خود اپنے نوجوانوں میں غور کریں، خواہشات پورے ہیں، ہزاروں خواہشیں ہیں، پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا گئے جب پوری کرنے کا موقع آتا ہے 5 سے 7 لاکھ کی شادی انسان اپنے بل پہ نہیں کر سکتا، 4 جگہ قرض لینا پڑتا ہے، تب کرتا ہے۔ کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے نہیں کہتا، لیکن وہی انسان باتیں بڑی کرے گا، تمنائیں بڑی کرے گا، آرزویں، خواہشیں بہت بڑی بڑی کرے گا، خواہشیں بہت بڑی گئے لیکن کام کیوں نہیں کر سک رہا؟ اس لیے کہ قربانی دینے کا مزاج پیدا نہیں ہوا۔ اپنے آپ کو، اپنی مرضیات کو پہلے قربان کریں، انسان اللہ کے نام پہ کرے، دنیا کے نام پہ کرے، پھر اس کے بعد ترقیاں اس کے ہاتھ، کامیابیاں، کامرانیاں اس کے قدم چومے گی۔
یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں. عمل پہ غم، مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، سینہ سپر نہیں ہو جانا گئے، ہتھیار نہیں ڈالنا گئے اور آقا علیہ السلام کی محبت کو دل میں بٹھانا گئے. ایسا انسان ضرور کامیاب ہو سکتا ہے. تو بھائیوں، یہ جو قربانی ہے، یہ جو عید الاضحیٰ ہے، تمام لوگوں کے لیے، خصوصیت سے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے کھپائے، مٹائے، گلائے، پھر اس کے بعد کامیابیاں آپ کی ہوگی. آپ رات میں جلد سونے کا مزاج بنائیں، فجر میں اٹھنے کا مزاج بنائیں، بیکار نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو چھڑائے، لایانی بیکار وقتوں میں، بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے، گیموں میں وقت کو ضائع کرنے سے بچائے، ڈبے کی چیزوں کو استعمال سے بچائے، اپنے نفس کو قربان کرے. آپ کا دل چاہے گا 1 بجے تک باہر رہوں، آپ کا دل چاہے گا 1,00,000 1.5 لاکھ کا موبائل استعمال کروں، آپ کا دل چاہے گا سگریٹ پیوں، آپ کا دل چاہے گا گٹکے کھاؤں، آپ کا دل چاہے گا فضول خرچیاں کرتے ہوئے، آوارہ گردیاں کرتے ہوئے یہاں وہاں پھروں. لیکن اگر آپ اس قربانی کے پیغام کو سامنے رکھ کے سب قربان کریں گے، کل فیوچر آپ کا ہوگا، کل مستقبل آپ کا ہوگا. آپ کا نام آپ کے محلے، آپ کے خاندان، آپ کے معاشرے میں ویسے ہی لیا جائے گا جیسے آج دنیا کے کروڑوں مسلمان حضرت ابراہیم کا نام لے رہے ہیں. نام لینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، سودا لینے کے لیے دام دینا پڑتا ہے. قربانیاں کرے، دام دے، آپ کا نام پیدا ہوگا. بغیر قربانیوں کے نام پیدا نہیں ہوتا. بس آج کے اس دن کے مناسبت سے اتنا ہی. رب تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اللہ کے نام پر، دنیا کے نام پر جو بھی قربانیاں درپیش ہو اسے دینے کی اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ تمام کے تمام کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام ورحمۃ اللہ.